الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله في هذه الأيام، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم ناظرین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ایام ذی الحج چلے ہوئے ہیں. ایام ذی الحج یعنی کہ عربی مہینوں کے اعتبار سے جو آخری مہینہ ذی الحج کا ہے، اس کے دن چلے ہوئے ہیں. ذی الحج کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں کچھ ہدایات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب الجلال کو اس مہینے کے اندر، خصوصاً اس مہینے کے عشرۂ اول میں یعنی کہ شروع کے 10 دنوں میں، نیک کام بہت زیادہ پسند ہے. جیسا کہ میں نے حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام ذی الحج میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے جیسا کہ شخص نے پورے سال کا روزہ رکھا ہو، اور ایک رات جو ہے شب بیداری کرنا، ایک رات جو ہے اللہ کی یاد میں جا کر گزار لینا، ایسا ہے جیسا کہ قدر میں انسان نے عبادت کی. اور ان 10 راتوں کی فضیلت اللہ رب الجلال نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے. قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے الفجر ولیال عشر، اور جمہور محدثین اسی جانب گئے ہیں، جمہور علماء کرام کے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. ان کی بھی اللہ رب الجلال نے بڑی فضیلت بیان کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ان کی فضیلت وارد ہوئی ہے. اور اسی مہینے کے اندر جو ہے اللہ رب الجلال کا فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے. اور انہی دنوں سے ملتے جلتے جو ہے وہ ایام تشریق بھی ہیں. 9 سے 13 تک جو ایام تشریق ہیں، جن کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو جو ہے نماز کے بعد بآواز بلند پڑھا جاتا ہے. تو یہ ان دنوں کی فضیلت ہے اور ایام ذی الحج کی فضیلت ہے. اور یوم عرفہ کا روزہ بھی اس میں رکھا جاتا ہے، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ رب الجلال ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان دنوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان دنوں میں روزہ رکھنے اور راتوں کو شب بیداری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.